اگلے مخالہ نگار ہیں کاشف. شکریہ زلیخا. محمد کاشف رضا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے مقالے کا عنوان ہے کرناٹک میں تقدیسی شاعری. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راقم کے 7 منٹ میں اپنا مقالہ کمپلیٹ کر لیں. جی راقم کے مقالے کا جو عنوان ہے کرناٹک میں اردو تقدیسی شاعری. تقدیسی شاعری نہ صرف فکر و فن کی خدمت ہے بلکہ زبان و قلم، سوچ و فکر اور روح کی عبادت بھی ہے. جہاں تک کرناٹک میں تقدیسی شاعری کا سوال ہے تو مجموعی اعتبار سے اگرچہ یہ خوش کن نہیں ہے لیکن مایوس کن بھی نہیں ہے. میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بڑے مختصر انداز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کرناٹک میں تقدیسی شاعری کا ایک بڑا سرمایہ وہ ہے جو کتابی شکل میں نہیں آ سکا. یہ آیا بھی ہے تو مجموعہ غزل کی ابتدا میں رسمن یا تبرکن یہ شامل کر لیا گیا ہے. ایسے تمام تر کلام کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضرورت کی تکمیل تو ہیں مگر تقدیسی شاعری کا حق ادا کرنا نہیں ہے. ایسے شعراء میں بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں کہ جن کے تقدیسی کلام منظر عام پہ کتابی شکل میں نہیں آ سکے، جس میں سید احمد ایثار، مظہر محی الدین، راہی قریشی، محیب کوثر، سلیمان خطیب، ساغر کرناٹکی جیسے بڑے نام شامل ہیں. دوسرا تقدیسی کلام کا وہ حصہ ہے کہ جو کتابی شکل میں منظر عام پہ آ چکا ہے، لیکن تقدیسی شاعری کے ضمن میں جتنی بھی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں اس میں ہمارے لیے ایک پہلو جو بہت تابناک نہیں ہے وہ یہ کہ حمد کے حوالے سے میری تلاش کے مطابق صرف منیر احمد جامی کا ایک مجموعی کلام حرف تمام اور منقبت پہ مشتمل ڈاکٹر وحید انجم صاحب کا جو مجموعی کلام ہے وہ شان اولیاء ہے. اس کے علاوہ حمد اور منقبت پہ مشتمل کوئی دوسرے مجموعے جو ہے نظر سے نہیں گزر سکے. لامحالہ ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مجموعے ہیں وہ سارے مجموعے نعت پر مشتمل ہے اور راقم نے تقریباً 50 شعراء کے وہ مجموعے کلام شمار کرائے ہیں جو نعت پر مشتمل ہے اور کسی کے ایک تو کسی کے ایک سے زائد بھی ہیں. مگر اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام نعتیہ مجموعوں میں حمدیہ اور مناجات کے کلام بھی اس کثرت سے پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کو ایک جا کر کے اگر کتابی شکل میں لایا جائے تو کرناٹک میں تقدیسی شاعری کے حوالے سے ایک نیا باب ہمارے سامنے آ سکتا ہے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ مرد حضرات کی طرح کرناٹک کی تقدیسی شاعری میں خواتین کا بھی بڑا حصہ موجود ہے، جس میں سر فہرست جو نام ہے وہ ڈاکٹر صغرا عالم صاحبہ کا ہے جن کے 2 مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں. اس کے علاوہ دیگر خواتین بھی ہیں جنہوں نے تقدیسی شاعری تو کی ہے لیکن کسی کا مجموعہ کلام منظر عام پر کتابی شکل میں میری نظر سے نہیں گزر سکا ہے. خواتین اور مرد حضرات اور مسلم کے علاوہ کرناٹک کی تقدیسی شاعری میں جو ہے غیر مسلم شعراء کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہے، جس میں ڈاکٹر کے مدنہ منظر کا نام لیا جا سکتا ہے جن کا حمد و نعت پہ مشتمل مجموعہ کلام تجلیات ہے. اور اس کے علاوہ گلبرگہ سے شری رام چندر راؤ جن کا قلمی نام راج پریمی ہے، ان کا بھی جو ہے حمد و نعت پر اور منقبت پر مشتمل مجموعہ نوائے سحر کے نام سے آ چکا ہے. تو یقینی طور پر مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کے مرد اور خواتین، مسلم اور غیر مسلم، تمام شعراؤں نے تقدیسی شاعری کی خدمت کر کے اپنے لیے ایک سعادت حاصل کی ہے اور تقریباً یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ کرناٹک میں تقدیسی شاعری کا جو مستقبل ہے وہ بڑا ہی روشن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ.